دوسرے دن جس وقت آپ علیہ السلام نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا، محمد حنفیہ ابن عباس سبھی نے آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ آپ نے نہ ان کی رائے پر عمل کیا نہ ہی ان کی تردید کی۔ گویا آپ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ کوفے کی طرف سفر آپ کے لیے خطرات کا باعث ہوگا۔ پھر حدود حرم سے باہر بھی نہ نکلے تھے کہ فرزدق نے آپ کو اطلاع دی کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف۔ راستے میں آپ علیہ السلام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ گویا امام حسین کی آنکھیں بہت پہلے سے آنے والے واقعات کی تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے ایسا سفر اختیار کیا کہ ان کے قاتل اپنی پوری درندگی کے ساتھ پہچانے جا سکیں، اور امام علیہ السلام کی شخصیت، ان کا مقصد شہادت اور ان کا فلسفہ فکر رہتی دنیا تک ہر آنے والے دور کے انسانوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ منزل ذو حسم پر یزید کے سالار لشکر حر کے لشکر نے آن کر آپ علیہ السلام کا راستہ روکا۔ آپ علیہ السلام نے اس منزل سے پہلی منزل پر ہی سارے مشکیزے اور چھاگل پانی سے بھروا لیے تھے۔ صحراؤں کا گرمی کا سفر تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ۔ حر کا لشکر جس وقت پہنچا تو بے حد پیاسا تھا۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے حکم دیا کہ حر کے لشکر کو سیراب کیا جائے۔ مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے، یہاں تک کہ انسان ہی کیا گھوڑے تک سیراب ہو گئے۔ حر نے آپ علیہ السلام کی مدینے واپسی کی تجویز رد کر دی اور یہ چاہا کہ آپ کو کوفے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جائے۔ امام علیہ السلام نے کوفے کا ارادہ ترک کر کے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو نہ مدینے جاتا تھا نہ کوفے۔ حر کا لشکر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ منزل بیضا پر آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر والوں اور حر کے ساتھیوں کے سامنے اپنے مقصد سفر کو اس طرح بیان فرمایا: اے لوگوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظلم و جور کرتا ہو، محرمات الہیہ کو حلال کرتا ہو، خدائی عہد و پیمان توڑتا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو اور بندگان خدا میں معصیت اختیار کیے ہوئے ہو، اور وہ شخص اپنے قول اور عمل سے اصلاح کی کوشش نہ کرے، تو اللہ اس کو بھی اس بادشاہ کے حساب میں شامل کر دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے صورتحال کا اس طرح تجزیہ فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ بنی امیہ نے اطاعت شیطان کو اپنا راستہ بنا لیا ہے اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہے، مسلمانوں کے اموال کو اپنا مال بنا لیا ہے اور حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دے لیا ہے۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ 3 منزل بعد نینوا کے مقام پر حر کو ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ حسین علیہ السلام کو ایسے خشک صحرا میں اترنے پر مجبور کرو کہ جہاں آب و گیا نہ ہو۔ حضرت زہیر ابن قین نے کہا کہ فرزند رسول، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں سے جنگ کرنے کے جو ان کے بعد آئیں گے، کیونکہ اس کے بعد اتنی فوجیں آئیں گی کہ ان کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہ ہوگی۔ مگر امام علیہ السلام نے فرمایا: میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ اب امام علیہ السلام ابدیت کی ایسی منزل پر تھے جہاں یہ آواز لازوال ہو سکے اور اسے ہر آنے والا دور سنے، اس لیے کہ یہی آواز تو رسول کی آواز کی نمائندہ ہے اور اسی آواز میں اسلام کی حیات ہے۔